امت مسلمہ بشمول پاکستان کے ٹرمپ کے دباؤ میں اسرائیل کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور خطے پر اور فلسطین پر عرب دنیا پر اسرائیل کی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نام تو یہ ہے کہ یہ امن کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن جس لب و لہجے میں اس بورڈ کی کارروائی کا ٹرمپ آغاز کر رہے ہیں، جن دھمکیوں کے ساتھ، یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ حماس کو غیر مسلح کرنا یہ در حقیقت فلسطینیوں کے قوت مزاحمت کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے، جبکہ وہ اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسلامی دنیا نے اس حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے، ہر چند کہ وہ کہیں کہ ہم تو قیام امن کے لیے، فلسطینیوں کی بحالی کے لیے، فلسطین کی تعمیر و ترقی کے لیے، وہاں لوگوں کی زندگی کی بحالی کے لیے، لیکن ان سب کو ٹرمپ کے ایجنڈے پہ آگے بڑھنا ہوگا، جو خود امت مسلمہ کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ میں عرب دنیا کے بارے میں بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی اس تمام کاوشوں کے نتیجے میں اسرائیل کی توسیع کا پہلا نشانہ عرب ممالک بنیں گے۔ اسلامی دنیا اپنے پاؤں پر کیوں کلہاڑا مار رہی ہے؟ اپنے گردن پر اپنے ہاتھ سے خنجر رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر امریکہ کل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو لبنان میں اسرائیل داخل ہو چکا ہے، شام ان کے حملوں کے زد میں ہے، عراق پہلے سے امریکہ کے زیر اثر ہے، اور اگر ایران میں بھی یہ صورتحال بنتی ہے تو اسرائیل پاکستان کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ لوگ صرف برستی بارش کو دیکھتے ہیں، کیوں اس صلاحیت سے محروم ہیں کہ وہ دور بادلوں میں آنے والے طوفان کو تاڑ لیں۔ ہمیں اس بات کی تشویش ہے، کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے۔ جو شکایتیں ہمیں عمران خان سے تھیں، آج کی حکومت عمران خان کے سے 2-4 قدم آگے چلی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکومتوں کا پھر ایجنڈا نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، اور اسے نہ ہم پاکستان کے مفاد میں سمجھتے ہیں اور نہ امت مسلمہ کے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں چاہتا ہوں اس وقت تیرا میں آپریشن شروع ہے، عام لوگوں کو گھروں سے نکلنے اور انخلا پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس وقت برف باری ہو رہی ہے۔ وہاں کے صحرائیں، میدان، وہاں کے پہاڑ اور سارے قافلے اس وقت وہ برف میں دبے ہوئے ہیں، کوئی ریسکیو نہیں ہے وہاں پر اس وقت۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریاست ہے
ان کے پاس وسائل ہیں اور عوام کو مشکلات میں مبتلا کر کے اور ان کو گھروں سے باہر دھکیل کے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، در بدر ہیں، اور اس آبادی کے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا جا رہا ابھی تک. تو یہ ایک بڑا انسانی مسئلہ ہے اس علاقے کا. اور ویسے تو پورا قبائل ہمارا جو ہے اس وقت بدامنی کے زد میں ہے، لیکن یہاں تو ایک طرف بدامنی، ایک طرف فوج کے آپریشن، ایک طرف لوگوں کا انخلا، دوسری طرف برباری، ان ساری مشکلات سے یہ تیرا کے عوام جو ہے وہ دو چار ہیں، اور ان کی جان خلاصی کے لیے اور ان کو ریلیف دلانے کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. مولانا صاحب، چین کے حوالے سے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم امریکہ کے فل فلیج ان کے بلاک میں ہر چیز میں شامل ہو رہے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے چین سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ شدید متاثر ہوں گے؟ دیکھیے، جب عمران خان کی حکومت میں سپیک رکا تھا تو وہ عمران خان سے ناراض تھا اور ہم سے امید وابستہ کیے ہوئے تھا. آج جب پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنی تو بھی 1.5 سال 16 مہینے ہم نے پہلے حکومت کی، ابھی ہم 2 سال پھر اور پورے کر رہے ہیں. جہاں سپیک رکا تھا آج بھی وہیں پر ہے، 1 انچ آگے نہیں بڑھا. یہاں پر جتنے منصوبے تھے، بجلی گھر بننے تھے اور بجلی کی کھپت میں اضافہ کا ایک بہت بڑا منصوبہ، تو جو چین کی یہاں انویسٹمنٹ تھی اب وہ پورے ملک سے مایوس ہو گئے ہیں. اور 70 سال کی جو دوستی تھی، آج ہم نے کس کی بہن چڑھا دیا اس کو. وہ خود بھی یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ کیا کیا پاکستان میں. جن کی دوستی پر ہم فخر کرتے تھے، جن کی دوستی پر ہم ناز کرتے تھے، جس ملک کی دوستی کو وہ ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر سمجھتے تھے، جس ملک کی دوستی کو وہ ہر امتحان پر پوری اترتے دیکھ رہے تھے، آج اس ملک سے وہ مایوس ہو گئے. انڈیا سے بھی ہماری دشمنی، چین بھی ہم سے مایوس، افغانستان سے بھی ہماری لڑائی، ایران سے بھی ہماری سرد تعلقات میں. خطے میں پاکستان ڈوب رہا ہے، دشمنوں کے نرغے میں آ رہا ہے. یہ ہے ان عقل مندوں کی خارجہ پالیسی. سر، یہ جو یہ قانون سازی شریعت کے خلاف ہے، اور جب شریعت کے خلاف ہے تو اس کا معنی یہ آئین کے خلاف ہے. آئین کے خلاف کوئی قانون ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین پاس ہوئے تھے، ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا. ہم نے اس کو دلائل سے رد کیا تھا، لیکن ہمیں دلائل سے مطمئن کرنے کی بجائے اس نے آمرانہ قوت کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی اسمبلی سے پاس کرا دیا. آج بھی جو قوانین ہو رہے ہیں یہ اسی آئلی قوانین میں ترامیم ہیں اور وہی تسلسل ہے. تو آج بھی وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جنرل مشرف نے حقوق خواتین کے نام پر آئین میں ترمیم کی، جس میں انہوں نے زنا کے راستے کھولے، زانی کو سزا دینے کے لیے قانونی پروسیجر کو مشکل بنایا، اور آج جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. یعنی حرام زنا اس کے لیے سہولتیں اور جائز نکاح اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. کیا یہ ایک اسلامی ریاست کا تصور ہے؟ حکمرانوں نے پاکستان کی اسلامی ریاست کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے. تو ہم تو نظریاتی لوگ ہیں اور آئین و قانون کے دائرے میں جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. حکمرانوں کے مسلسل ان رویوں کے نتیجے میں
جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور عالمی برادری کو بھی اور مغربی دنیا کو بھی جمہوریت سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے. وہ صرف طاقت پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا کے سرمایہ پر اپنے ارتکاز کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور عوام کی رائے ان کے نزدیک اہم نہیں ہے. اب وہ عسکری قوت سے مقاصد حاصل کرتے ہیں. جو افغانستان میں ہوا، جو وینزویلا میں ہوا، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ سب امریکہ اور مغربی دنیا کی جمہوریت سے دستبرداری اور سرمایہ دارانہ نظام کو طاقت اور عسکریت کے ذریعے سے دنیا پہ مسلط کرنے کی جنگ ہے. پاکستان نے بھی فلسطین غزہ والے معاملے کو لے کر آگے آئے تھے اور ان کے اوپر جس طریقے سے ریاستی تشدد کر کے ان کو شہید کیا گیا. اب بورڈ آف پیس میں پاکستان چلا گیا ہے، ٹرمپ کے اوپر ہم نے بیعت کر لی، نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھیں گے. کیا یہ ماڈرن ٹائپ کا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور کیا اب کوئی اور جماعت ہمت کرے گی سڑکوں پر آنے کے لیے؟ میں نے ایک جملہ کہا، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں عمران خان سے شکایت تھی. یعنی یہ منصوبہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے. اس وقت بھی قوم میدان میں آئی. آج اس نئی حکومت نے عمران خان سے 2-4 قدم آگے بڑھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف پیش رفت کی ہے. تو ہمیں اثر نو پوری توانائی کے ساتھ اس کو بریک لگانی ہوگی، اور پوری قوم تیار رہے اس کے لیے. ہم نظریات پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے، تو ابھی تو اس موجودہ گفتگو میں شاید وہ فیز پچھلے پہ رہ گیا، یہ تو اسے بھی آگے چلے گا آپ کے مطابق، تو یہ ان سے بڑے یہودی ایجنٹ ہوئے پھر؟ اب الفاظ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے، لیکن وہ ایجنڈا جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران اس سے 2 قدم آگے چلے گئے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آئین کے مطابق آپ نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا کہ اسلام کی منافی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. آئین نے اس پر قدغن لگا دیا، پابندی لگا دی. اگرچہ آج قوانین منظور ہو گئے ہیں، یہ بالغ اور یہ 18 سال کے میں ابتدائی طور پر علماء کرام سے آپ جو ہے یہ ظاہر ہے لوگوں نے تو آنا ہے، نکاح کے لیے آنا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس بھی آ جائے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھا دیں، وہ بالغ میرے پاس آئے. اگر کوئی مولوی ڈرتا ہے میرے پاس آئے. آپ جیل جانے کے لیے تیار اگر وہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں؟ بالکل، ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. شریعت کے لیے قربان ہو جائیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں. اسی میں آپ ہمیشہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ آئین و قانون کی بات قرآن و کرتے ہیں. سنت کے مطابق، حضرت اضافہ فرمائیں. قرآن و سنت کے مطابق آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اگر یہ لوگ اتنی بغاوت کریں گے قرآن و سنت سے تو پھر ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا، اور آپ جیل ہم جمہوری انداز کے ساتھ مقابلہ کریں گے. پبلک آئے گی، پوری پبلک اس میں شریک ہوگی. اگر جیلوں میں جانا پڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ میرے رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کرنا. ان کو طریقہ ہی نہیں آتا کہ ملک کیسے چلائی جاتی ہیں. اور جب آپ اپنے عقل سے، سیاسی عقل سے نہیں سوچیں گے اور صرف عسکری عقل جو ہے وہاں پر ہر جگہ امپلیمنٹ ہوگا، تو پھر یہی حالات ہوں گے کہ ہر جگہ آپ کو جنگ سے وابستہ کر دیں گے. سو ہر طرف جنگ اور جنگ، یہ کیا ملک کے مفاد میں ہے؟ ہماری معیشت گر رہی ہے. ہمارے پاس تجارت کا ایک ہی راستہ ہے، افغانستان. انڈیا پہلے سے ہمارا تجارتی راستہ نہیں ہے، وہ بھی ہم نے بند کر دیا اپنے اوپر. چین کے تجارتی راستے کو ہم نے اپنی نااہلیوں سے بند کر دیا. ایران کا راستہ بہت دور پڑتا ہے تاجروں کو وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے. سو اس اعتبار سے آج پاکستان کا پورا نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے، کاروباری طبقہ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے. ملک کے اندر ہماری انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی ہے. ان حالات میں بڑے افسر جو ہیں وہ تو صرف اپنی کمائی کا سوچتے ہیں. کوئی کاروباری آدمی جب پیسہ کمانے والا ہو وہ بیچارہ اطمینان سے کاروبار نہیں کر سکتا. وہ اپنے پیسے کو محفوظ نہیں دیکھ رہا ہے اور گدھ کی طرح ان کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہے کہ ہم کب جھپٹیں ان کے پیسے کے اوپر. تو یہ صورتحال جب یہاں ہوگی تو نہ ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک ہوگی،
نہ ہماری تجارت ٹھیک ہوگی, نہ ہماری معیشت ٹھیک ہوگی. مولانا صاحب ان کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. ان کے منسٹر میرے پاس آیا, کہا کہ جی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, اور ہم نے کہا نہیں ہمت کرو. جب یہاں پر دھرنا ہوا پارلیمنٹ کے سامنے تو یہ تو استعفے دے رہے تھے, تو ہم نے کہا ڈٹ جاؤ. تو مسلم لیگ جب بھی کسی محاذ پہ مضبوطی سے کھڑی ہے, ہماری سپورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا, ہم جانتے ہیں سب کچھ. مولانا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ اسرائیل کی طرف کسی بھی پیش رفت میں وہ احتجاج کریں گی, یا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے, اور کس اس وقت پاور کیا ہے مذہبی جماعتوں کی ملک میں؟ مشترکہ لاہ عمل آ سکتا ہے سامنے مذہبی جماعتوں کی طرف سے؟ کیا مشترکہ لاہ عمل آ سکتا ہے سارے معاملے پہ؟ موقف ایک آیا ہوا ہے نا, سب کا موقف ایک آیا ہوا ہے. اب یہ جو مدحسرہ قسم کے خواجہ سرا ہیں, ان کو بلا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذہبی طبقہ ہمارے ساتھ ہے. یہ پبلک نہیں ہے, یہ تو مراعات کی خواہش میں آ جاتے ہیں, بس اس سے زیادہ کیا مسئلہ ہے. 25,000 اب چند کہ ہمیں بعض شخصیات سے تعلقات بھی ہیں, ہمیں ان کا احترام بھی ہے, لیکن جب بھی ان کو بلائیں گے وہ کہیں گے سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. انہوں نے وفاق المدارس کیوں نہیں بلایا, جمعیت علماء اسلام کیوں نہیں بلایا, ان کے ساتھ ذرا ایجنڈا پیش تو کریں نا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سارے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن ہم حضرت ملک کے خیر خواہ ہیں, اور ملک کی خیر خواہی میں سب کچھ ہم کر رہے ہیں. پاکستان کی دفاعی قوت جب ملک کے لیے دفاع کرتی ہے تو ہم اس کے پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کے حوصلہ شکنی تو نہیں کی, لیکن وہ ہے کہ ہماری ہر قدم پر ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ذرا راستہ نکالیں, طریقہ نکالیں. پارلیمنٹ کی تو یوٹیوب پہ بھی آواز بند کر دی گئی ہے, پارلیمنٹ کی تو اب آپ کی جو وہ بھی نہیں جا رہی ہے. یہ تو آزادی اظہار کے حوالے سے بالکل اس کو قدغن لگا دی گئی ہے. جمہوریت ہے نہیں, نمائش ہے. تو بعض دفعہ نمائش بھی ان کے اوپر وبال بن جاتی ہے, تو پھر یہ پارلیمنٹ جعلی ہے. یہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے نوکری کرنی ہے, ہم نے ایک سپریم ادارے کے طور پر ملک پر حکومت نہیں کرنی, بلکہ ہم نے نوکری کرنی ہے. تو یہ ایوان جو ہے اور یہ حکمران, یہ نوکر کا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ حکمران کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. ابھی جو ایوان میں جواب دیا آپ کی تقریر کا جواب میں, انہوں نے کہا جی پاکستان کی اسرائیل پالیسی بالکل تبدیل نہیں ہوئی, ہمارا موقف وہیں کا وہیں ہے. حضرت جس وقت اس ایسے شخص کو کہ جس کو عالمی عدالت انصاف مجرم قرار دے چکی ہے, وہ انسانی نسل کشی کا مجرم ہے, کیا پاکستان کا فرض نہیں تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ بیٹھا ہے ہم بیٹھے ہیں. مولانا صاحب آپ نے طویل تقریر کی ہے, اس میں ایک اور چیز جس کی طرف آپ نے کل بہت سوال تیری ریکویسٹ ہے 92 کی 92 ٹی وی کی سر 11